वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इन लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं। प्रज्ञान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम एक बार फिर कुछ हेल्थ की बात कर लेते हैं। और हेल्थ में अगर हम WHO की बात करें तो उसके मुताबिक हर साल 1,70,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि कैंसर का शिकार हो जाते हैं। और इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे तो कैंसर के मरीज़ों की तादाद इतनी बड़ी है और उसके साथ अगर सहूलियात की बात करें तो वो बिल्कुल न होने के बराबर है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पहला कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में 1994 में बनाया गया, जिसकी मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने के पेश नज़र पेशावर में फिर दूसरा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया जो कि 29 सितंबर 2015 को पाया तकमील तक पहुंचा। और अब तीसरा कैंसर हॉस्पिटल कराची में बनाया जा रहा है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से हम बात करें, जो 75% से ज़ायद केसेस के जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज करते हैं। और कराची में तामीर होने वाले शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वो भी मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सिर्फ सिंध की आबादी नहीं होगी जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, सिर्फ कराची की आबादी नहीं होगी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पसमानगी के लिहाज से अनफॉर्चुनेटली भी उसका नंबर ऑन टॉप है पाकिस्तान, उसके मरीजों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे आ सकेगी। और यहाँ पे आई बिलीव कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल कराची है ये बहुत बड़ा बोझ बर्दाश्त करने जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा कॉज भी है, बहुत बड़ा मिशन भी है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो CEO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम यूसुफ, पहले भी हमारे शो में तशरीफ ला चुके हैं, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू के ऊपर। डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो कैंसर की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सिचुएशन? हम कोई बड़ी शख्सियत अगर इस मरज़ में मुब्तला तो हमें पता चलता है, लेकिन अमूमी तौर पे इस मरज़ के हवाले से स्टैट्स कम ही आते हैं सामने। तो आप चूंकि डेली बेसिस पे देख रहे हैं, सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में कैंसर को लेकर? आपने जैसे शुरू में कहा जी, शुक्रिया। 1,70,000 के करीब नए मरीज़ हर साल डायग्नोज होते हैं और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो उनका अक्सर मुकम्मल इलाज मुमकिन फिर नहीं होता। सही। हमारे यहाँ लाहौर में और पेशावर में जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं वो ऑब्वियसली हम सारे कैंसर के पेशेंट्स का तो इलाज नहीं कर पाते वहाँ पे, और इसीलिए हमने सोचा कि तीसरा हॉस्पिटल अब हम कराची में बनाएं। इंशाल्लाह ये कराची का जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में। लाहौर का हॉस्पिटल 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर किया गया है और ये 10 लाख। इन टर्म्स ऑफ बेड्स भी बड़ा, इन टर्म्स ऑफ बेड्स भी इसमें सारी फैसिलिटीज तकरीबन डबल। अपडेट क्या है, कितना इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है या स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेजेस पे, उस हवाले से बताइए। इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी डिले हुई है कोविड की वजह से, तो हमने फिर सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी है इसकी कंस्ट्रक्शन। 4 महीने के करीब हो गए। 2.5 साल का ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसका, और फिर कमीशनिंग में 3-4 महीने और लगेंगे। तो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर अंदर दिसंबर 2023 से पहले 2023 से पहले इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। कैंसर एक जानिब जानलेवा है, दूसरी जानिब शौकत खानम कैंसर के इलाज के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और अब एक ब्रांड की सूरत में जब कैंसर के पेशेंट्स का जिक्र आता है तो शौकत खानम का जिक्र आता है। इसमें हम अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, आपका हॉस्पिटल कहाँ पे स्टैंड करता है और कौन सी ऐसी जदीद सहूलियात हैं जिसके बारे में आप हमारे देखने वालों को बता सकते हैं जो शौकत खानम में मौजूद है? जी, सो शौकत खानम के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्वालिटी और इक्वालिटी हैं। सो क्वालिटी के लिए हमने JCI एक्रेडिटेशन है हमारे पास, जो दोनों हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के भी और पेशावर का भी। जॉइंट कमीशन एक ऐसा इदारा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हॉस्पिटल्स को जज करता है, तो हमारे दोनों हॉस्पिटल उस पे पास हुए हैं। और इक्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारे यहाँ जब मरीज़ एक्सेप्ट हो जाएं तो फिर उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे वो खुद पैसे दे रहे हो अपने इलाज के या कोई और उनके लिए दे रहा हो। और 75% लोग टोटली फ्री इलाज। अच्छा, अभी आपने कराची का जिक्र किया कि ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है, अब मुख्तलिफ कैसे होगा? जब हम लाहौर और पेशावर की बात करते हैं तो कराची हॉस्पिटल नो डाउट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये डिफरेंट कैसे है दोनों से? सो एक तो फैसिलिटीज़ इसमें ज़्यादा होंगी, इसमें 47 आउट पेशेंट एग्जामिनेशन रूम्स होंगे, 69 कीमोथेरेपी बेड्स होंगे, 288 इन पेशेंट बेड्स होंगे, और सारी जो इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट होगी। लाहौर में हमारे पास 5 रेडिएशन की ट्रीटमेंट की मशीनें हैं जो बिजली की शुआओं से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कराची में हम 10 मशीनों का इंतज़ाम करें और फिर इंशाल्लाह 3 साल बाद जब ये खुलेगा तो उस वक्त जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी वो हम सारी इसमें इंस्टॉल करेंगे। PET CT स्कैनर, PET MRI स्कैनर जो लेटेस्ट है डायग्नोसिस के लिए,
اور سائبر نائف اور گیما نائف ایکسیٹرا جو ریڈیشن کی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہوں گی وہ سب اس میں موجود ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ایک تو کنسٹرکشن کے بہت زیادہ ایکسپینسز، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، کینسر ہاسپٹل ہے، ہمیں یاد ہے پہلا ہاسپٹل ہی بنتا مشکل نظر آتا تھا اور پھر ہو گیا، پھر دوسرا بن گیا. اب ایک تو آپ نے کہا پھر سائز اس کا بہت بڑا ہے، تو اس کی کنسٹرکشن ایکسپینسز اپنی جگہ، اس کے جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے. جی بالکل. تو ہاؤ وڈ یو مینیج، اور اس سلسلے میں کیا ریسورس آپ استعمال کر رہے ہیں؟ سو یہ تقریباً 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 9 ارب روپے اس کی تعمیر میں استعمال ہوں گے اور 4 ارب روپے کی اس میں اکوپمنٹ انیشلی لگے گی جب یہ کھلے گا. انیشلی 13 بلین اپ ٹو کمیشننگ. ٹھیک. سو اس کی وجہ سے ہمارے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں، رننگ ایکسپینسز بھی وہ بھی آبویسلی بڑھیں گے، پر ابھی فی الحال تو ہم نے یہ 13 ارب روپے بھی ریز کرنے ہیں. لیکن ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھا ہے پچھلے 30 سال سے کہ لوگ بڑھ چڑھ کے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی عطیات بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، مستحق مریضوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر مریض جو ہیں 75% سے زیادہ وہ ٹوٹلی فری علاج کیا جاتا ہے ان کا. تو لاہور بھی پبلک نے ہی سپورٹ کیا، اسی کے سپورٹ سے بنا، پشاور بھی اسی طرح. تو انشاءاللہ کراچی بھی. اچھا، کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے بھی مینشن کیا، آپ بھی مینشن کر رہے تھے کہ سندھ اور بلوچستان، سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی کیٹر کرے گا، بیکاز ادھر وہاں پہ ڈبل سائز ہے، فیسلٹیز بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی. سو کراچی خود اتنا بڑا شہر ہے، لیکن کراچی کے علاوہ انشاءاللہ یہ پورے سندھ کو ٹارگٹ کریں، ٹریٹ کریں گے ان کے پیشنٹس کو. اور جنوبی بلوچستان جو بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے بائی روڈ، وہ بھی انشاءاللہ مریض ادھر آ سکیں گے. اور خان صاحب نے آفیشلی اناؤنس بھی کیا ہے کہ کراچی کے بعد انشاءاللہ چوتھا جو ہاسپٹل بنے گا وہ کوئٹہ میں ہوگا. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو میں ریئلی اپریشیٹ. ایک تو چونکہ آپ نے ذکر کیا، کیونکہ میرا بڑا کنسرن ہے فائنینسز کو لے کر، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس بنے پھر چلیں بھی. ایک عام پاکستانی جو پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستان سے باہر رہتا ہے، بہت بڑے لوگ آپ کو یقینی طور پہ باہر بھی دیکھ رہے ہوں گے بڑی تعداد میں، کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں شوکت خانم کے لیے؟ اگر ایک نچلی سطح پہ ایک اینٹ کی حد تک بھی اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، کیا کر سکتا ہے یا بڑی اماؤنٹ ہی دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کروڑوں اور اربوں والی بات نہیں ہے. یہ 5-10 روپے سے ہی انشاءاللہ بنے گا ہسپتال. آپ، ہمارا پروجیکٹ ہے سپورٹ برک، جو آپ 100 روپے دے کے تو ایک اینٹ اپنے نام کی لگوا سکتے ہیں ہسپتال میں. آپ ہر روز لگوائیں، ہفتے میں ایک دفعہ لگوائیں. 777 پہ. سو ہماری یہ ساری ڈیٹیلز ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی، لیکن آپ 0800-11-555 پہ فون کریں تو وہ بھی ساری بتا دیں گے. آپ کے گھر سے بھی پیسے کلیکٹ کرنے ہم آ سکتے ہیں اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہو. 777 پہ ایک SMS بھیجیں تو 20 روپے آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کمرہ اسپانسر کر سکتے ہیں، آپ بلڈنگ کا ایک ونگ اسپانسر کر سکتے ہیں، اکوپمنٹ اسپانسر کر سکتے ہیں، ایک پیشنٹ کا علاج آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے موڈیلٹیز ہیں اس کے لیے. شوکت خانم کا بطور انسٹیٹیوشن ریسرچ کے اندر بھی اب بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا ہوا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا فوکس اس جانب بھی کیا ہے. اب چونکہ نئے وائرسز جیسے کووڈ کی بھی سچویشن ہے، اور ایکسپیکٹ ہم کریں کہ شاید نئی اسٹرینس بھی آ سکتی ہیں، نئی چیزیں، اس میں ریسرچ ورک کو لے کر کراچی کا جو آپ کا آنے والا ہاسپٹل ہے اور لاہور کا موجودہ، کیا رول پلے کرے اور کیا رول کراچی پلے کر سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ سو ریسرچ تو ہمارا ایک مشن اسٹیٹمنٹ کا حصہ بھی ہے کہ ہم ریسرچ کریں گے انٹو دی کازز اینڈ ٹریٹمنٹ، یعنی کہ جو وجوہات ہیں کینسر کی اور اس کے علاج کے بارے میں. اور وہ ہم لاہور اور پشاور میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. اور 2020 میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم کورونا اور کینسر دونوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ہم نے 2020 میں پاکستان میں سب سے زیادہ ریسرچ میں، جو کینسر کے ریسرچ میں پبلیکیشنز ہیں، وہ شوکت خانم سے ہی آئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ٹریڈیشن ہم کراچی میں بھی جاری رکھیں گے. اور کراچی تو اتنا بڑا ویل ڈیولپڈ شہر ہے اور وہاں ریسرچ آلریڈی بہت ساری اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کولیبوریٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ آگے لے کے چلیں گے. سر، ہمارے پلیٹ فارم سے وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور کراچی جو ہاسپٹل ان پروسیس ہے کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسیج آپ ہمارے ایکسپریسو کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ تھینک یو جی. ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں جی کہ آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے لاہور کا ہاسپٹل بنا تھا اور پھر گرو کیا، فلرش کیا. اسی طرح پھر 5 سال پہلے پشاور کا ہاسپٹل بنا اسی سپورٹ سے. تو اب انشاءاللہ آپ ہی کی سپورٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ کراچی کا بھی ہاسپٹل اور پھر کوئٹہ کا بنے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہم مریضوں کا شوکت خانم کے امبریلا میں کینسر کا علاج کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک شور کہ جس قسم کی ٹریڈیشنس لاہور نے سیٹ کی ہیں وہ پشاور میں فالو ہو رہی ہیں اور کراچی میں فالو ہوں گی، کیونکہ اس میں ہیومن ریسورس بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا نازک کام ہے صحت کا. تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ بہت اچھا پڑھ کے پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. اس کو ہاؤ آر یو میکنگ شور کہ جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ برقرار رہے، کوالٹی اسٹینڈرڈ؟ سو یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے کوالٹی کو پرووائڈ کرنا اور اس کو مینٹین کرنا. لیکن اگین کراچی ہمارے خیال سے
ریلیٹیولی آسان ہوگا ہمارے لیے. کراچی میں ایک بہت بڑی پروفیشنل ورک فورس ہے, ورک ایتھک بہت اچھی ہے کراچی کے لوگوں کی, تو ہمارا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. اینڈ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو بھی بہت اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں پاکستان میں آ کے شوکت خانم میں, تو انشاءاللہ وی بلیو کہ یہ پرابلم نہیں ہے. It's a pleasure to have you. It's always a pleasure to have you, Dr. Saab. Dr. Asim Yusuf for being with us, اور we wish you best of luck for the project. جس طرح کہ آپ نے بتایا بھی ہمیں, ڈاکٹر عاصم کا یہ کہنا تھا کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ اس میں آپ بہت بڑا کچھ ڈونیشن کریں شوکت خانم کے لیے, آپ ایک اینٹ کو اسپانسر کریں, اس سے شروع کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور 20 روپے کی حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں میسیجز کر کے. جتنے بھی آپ اپنی طور پہ ایفرٹ کر سکتے ہیں, آپ اس اپنے کاز میں اپنا حصہ ڈالیں. جس طرح سے لاہور اور پشاور کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی نیشن جو ہے ویسے بھی فلانتھرپی میں بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے, تو اگر آپ بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں اپنے کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے, ان کی ہیلپ لائن ہے, وہاں پہ کال کریں. اور اس حوالے سے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا کوئی بھی پیارا اس مرض میں مبتلا نہ ہو, ان کا خیال کرتے ہوئے جن کے پیارے مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ریسورس نہیں ہوتا, ایسے ہاسپٹلز اگر ان کے لیے ریسورس بنتے ہیں تو ہم اور آپ اس کو ضرور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. اسی پوائنٹ پہ ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جاری رہے گا ایکسپریسو.